اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں پر مرکوز تھیں۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ایسا درد تھا کہ کوئی بھی نازک دل صرف اس کے لہجے اور باتوں پر رو دیتا۔ ہمارے نزدیک ایسے بہت سے کردار موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمارا تھوڑا سا بھی نرم اور ہمدردانہ رویہ ہی کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ میں بھی حور کے لیے وہی سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے مطابق زندگی میں سب سے بہادری کا کام یہ تھا کہ جب ہم بالکل تھک جائیں، جب ہم ایک حد تک بیزار ہو جائیں کہ ہمیں اور نہیں جینا، اور ایسے وقت میں ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں نے حور کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو حور، تم خودکشی کرنا چاہتی ہو تو تم کیا وجہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گی؟ اپنے اس بزدلانہ عمل کی اتنا تو بتا دو۔ وجہ؟ اس نے ویران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وجوہ تو بے شمار ہیں آپا، جو شاید گنتی میں بھی نہ آئیں۔ میں تمام وجوہ تو نہیں لکھ سکتی، یہی تو بات ہے میری جان۔ آخر تم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کرنا چاہو گی نا۔ اس دنیا کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے دوست سمجھتی ہو تو پلیز میری دلی خلش کو دور کرنے کی خاطر ہی بتا دو کہ تم اپنے آخری خط میں کیا وجہ لکھو گی۔ قوی امکان ہے کہ وہ تمہاری خودکشی کی آخری وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنے اس آخری خط میں کبھی بھی وہ سب بیان نہیں کر پاؤ گی کہ تمہیں کس کس نے اس عمل پر مجبور کیا۔ دوستوں کی بے وفائیوں نے یا والدین کی کوتاہیوں نے، خاوند کا سلوک یا اپنی پیاری بہن کی موت کے صدمے نے؟ کیا تم یہ سب کچھ اپنے آخری خط میں بیان کر پاؤ گی کہ تم کو تمہاری بہن کے غم نے، والدین کی لاپرواہی نے یا خاوند کی بے پرواہی نے مجبور کر دیا کہ تم نے زندگی جیسی انمول شے کو مٹی میں ملا دینے کا فیصلہ کر لیا؟ اور یہ تو تم کو خوب پتہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ایک مایوس اور ڈرپوک لڑکی تھی جس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ کوئی تمہارے اندر کا درد نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ دیکھو، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے سوچنے سے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ آخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان خودکشی کا ارادہ جب کرتا ہے جب وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آخر وہ کتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوگا۔ لیکن دیکھو، سورہ یوسف میں ہمیں بہت پیارا سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمارے قریبی ہی ہم سے دعا کر جائیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اوپر بیٹھی رب کی ذات سب دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھروسے کا ایسا انعام دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایسا مقام عطا کرے گا کہ وہی لوگ اش اش کر اٹھیں گے۔ لیکن ساری بات یقین کی ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، غلط راستہ مت اپناؤ۔ خودکشی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے والا تو نماز جنازہ تک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا تم دنیا سے اسی طرح رخصت ہونا چاہو گی؟ میں نے اس کی سوچ کو ایک نئے رخ سے روشناس کیا۔ آخر تو ہمارا دین ہی مشعل راہ ہے اور وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب اور ہمارے دین میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اور سب سے اچھی بات کہ تم تو ایک لکھاری ہو، تمہارے پاس تو قلم کی طاقت ہے۔ آخر کب تک تم صرف اپنی ڈائری کے صفحے کالی کرتی رہو گی؟ اپنی ڈائری کی دنیا سے باہر نکلو، اپنا لکھا لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالو۔ جو کچھ تمہارے اندر ہے سب لکھ ڈالو، اس سے تمہیں بہت سکون پہنچے گا۔ میری باتوں سے حور کے ذہن میں بہت سی سوچوں سے دروا ہو گئے۔ میں جیسا چاہتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے لاتعداد سوالات مچلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔
کچھ دیر وہ خاموش سی بیٹھی رہی، پھر آخر اس نے اپنے بند لبوں کا قفل کھول ہی دیا۔ آپا، کیا ہی قسمت ہے میری، یعنی میں اب خودکشی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ حرام ہے، یعنی اب میں مر بھی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو میں تو پھر گناہ گار ہو چکی، میں تو ایک زندہ لاش کی طرح ہوں جو اپنے بدن کی قبر میں قید ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، ایک تکلیف دہ مسکراہٹ۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگی، بعض اوقات حالات خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں آپا، اور ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میری زندگی کا بھی فیصلہ اب ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ہوا کے جھونکے کی طرح آنن فانن میرے کیبن سے غائب ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں روک پائی۔ شاید اس نے ٹھیک کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر جانے اس کے دل و دماغ سے یہ سوچ نکل پائے گی یا نہیں، اس کا مجھے یقین نہ تھا۔ صبح کے روشن اور جھلملاتے ہوئے سورج کی کرنیں کھڑکی پر لگے بھاری پردوں سے نکل کر اندر آنے کے لیے مچل رہی تھیں۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر پڑے گلاب کے پودے اور موجود واحد سرخ گلاب مرجھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ لکڑی کی الماری رکھی تھی جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا۔ وہ پنکھے کی ہوا سے مسلسل پھڑ پھڑا رہا تھا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جملہ درج تھا، سوسائیڈ نوٹ۔ اے زندگی، الوداع، بہت غم سہے ہیں میں نے، اب الوداع اے زندگی۔ کمرے کی دیوار پر ایک LED نصب تھی جس پر ہلکی آواز میں کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ جی تو ناظرین و حاضرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری ابھرتی ہوئی قلم کار حور عرش۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی تو حور عرش، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مہمان ایک مضبوط مسکراہٹ کے ساتھ اپنا جواب دینے لگی، میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے آپ کو زندہ رکھا جب میں مرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پورا اسٹوڈیو ایک دم تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ الماری پر چسپا کاغذ کی پھڑ پھڑاہٹ نے حوریہ کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ الماری کے پاس سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے قدم اٹھے۔ اس نے وہ کاغذ کھینچ کر اتارا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ ساتھ ہی اس نے کھڑکی کے آگے لگے پردے ہٹا دیے اور وہاں کھڑے ہو کر باہر سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر جذب کرنے لگی، کیونکہ اسے نئی زندگی مل گئی تھی۔